الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے کھول دیا۔ اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہر نماز کے وقت وہ مجھے ایک سونے کا سکہ 1 دینار دیتا ہے اور میں اس کو نماز کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اس کے پاس دینار نہیں ہیں، مگر جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر ہاتھ مارتا ہے اور زمین سے ایک سونے کا سکہ نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے حیرت ہوئی۔ اگلے دن میں اپنے خادم کی جگہ پہ اس کا یونیفارم پہن کے تو کھڑا ہو گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 1 دینار نہیں بلکہ 2 دینار لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور 2 دینار نکال کر مجھے دے دی۔ اور جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا کہ مجھے کھولو۔ میں نے کہا، اب کے بار میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ وہ مان گیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ وہ پھر بھی مان گیا۔ اور حسب معمول جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور اس نے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور جب عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے کہا، 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکال کر مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ یہاں رہے، چاہے تو اپنے وطن واپس چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی جانے کے اخراجات دے کر اس کے ساتھ اپنے 10 وہ غلاموں کو بھیج دیا اور اس نے جاتے ہوئے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ کرے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ساتھ ہمراہ بھیجے
اور اسے ایک نشانی دی اور ایک کاغذ دیا کہ یہ مقرر کر لی کوئی نشانی کہ یہ بھائی جب تم پہنچ جاؤ تو یہ تم لکھ کے مجھے دے دینا کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ ابھی 6 دن گزرے تھے کہ اس کے خدام واپس آئے، ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلد پہنچنے کا سبب دریافت کیا کہ تم یہاں کیسے اتنی جلدی آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم گھڑی پل میں بغیر کسی تھکاوٹ کے ہم جو ہے نا ادھر پہنچ گئے، اور ادھر سے واپسی پر ہمیں 5 دن کا سفر، جو 5 دن کا سفر جانے کا لگتا تھا اور 5 دن کا آنے کا لگتا تھا، تو وہ 5 دن کا سفر آنے میں لگا اور ایک دن جو ہے وہ بغیر مشقت کے وہ اپنے منزل پہ پہنچ گئے۔ 6 دن، چھٹے دن وہ واپس آئے۔ واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا، تو ان کی بات سنتے ہی میں نے پڑھا اللہ عز و جل کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔